بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے والفجر ولیال عشر، تو عشر سے یہی 10 دن مراد ہے۔ قسم کسی بہت ہی محترم بشان چیز کی کھائی جاتی ہے، اور اللہ کا اس 10 دنوں کا قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ 10 دن بہت ہی محترم بشان ہے۔ ان 10 دنوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ 9 ذی الحجہ کے دن یوم عرفہ کا دن آتا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کا ایک عمل آتا ہے، جس کے اوپر میں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون کو میں آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرنا جا رہا ہوں، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم چاہے وہ کسی بھی مذہب یا خطے سے تعلق رکھتی ہو، خواہ ہندو ہو یا عیسائی، چینی ہو یا جاپانی، نصرانی ہو یا ایرانی، عربی ہو یا فارسی، الغرض سب کے سب اپنے اپنے معبود کے سامنے اپنے اپنے انداز میں قربانی پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں۔ قربانی کی ابتدا، الغرض ابتدائے آفرینش ہی سے قربانی کا متواتر سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حابیل اور قابیل نے بارگاہ ایزدی میں قربانی پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر مقبول قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی شرف قبولیت سے نوازی گئی اور قابیل کی قربانی مقبول نہ ہوئی۔ الغرض رفتہ رفتہ وہ دور بھی آیا جس میں انسانیت کفر و شرک کی تاریکوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجدد کے حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور ان کو طرح طرح سے آزمانے کے بعد آخر میں ان کو قربانی کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور رب کے حکم سے ایک عجیب و غریب قربانی پیش کی، یعنی منتوں سے مانگے ہوئے اپنی چہیتی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جو ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اس کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ باپ بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ قربان جائیے اس باپ اور بیٹے پر۔ بیٹے نے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ باپ رضائے حق کے خاطر بیٹے کے حلقوم پر چھری پھیر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ستاروں کی روشنی مان پڑ گئی، زمین کا ذرہ ذرہ اور چمنستان عالم کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا، اور زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا وحر انسان وحر اشرف المخلوقات، تو کیوں نہ اشرف المخلوقات کہلائے، فرشتے تیرے سامنے سجدہ ریز کیوں نہ ہو۔ الغرض پوری دنیا میں سکوت کا عالم ہو گیا تھا۔ شاعر نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدھر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پایا۔ قربانی کا مقصد
بھلا سوچئے ایک شخص جو اولاد کی تمنا کے لیے عمر دراز گزار دے اور پھر جب بڑھاپے کی عمر کو اولاد نصیب ہو تو بتائیے اس اولاد سے کتنی محبت ہوگی۔ ویسے تو اولاد خواہ وہ بڑھاپے کی ہو یا نوجوانی کی ہو، سب کو اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو بڑھاپے کی اولاد کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا یہی مقصد ہے کہ انسان اپنا سب کچھ رضائے حق کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کوئی چیز اس کو آڑے نہ آئے۔ مگر آج کل کچھ ملحد لوگ قربانی پر اعتراض کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسہ اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔